السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو ایسے چکا چوند کر دے گا، شاکنگ میں ڈال دے گا۔ انبیاء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت میں یہاں تک جو بات بیان ہوئی ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک اتنا زبردست نور ہوگا، اور انبیاء اور شہداء کے دل کی کیفیت بھی اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی اپنے حضور اپنے نبی کے ذریعے کہ ان کے دل ایسے ہوں گے کہ وہ ان لوگوں کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر تعجب میں ہونے کے بجائے ان کے دلوں میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے ان بندوں کو کیسا نوازا ہے۔ تو صحابہ کرام جب یہ بات یہاں تک سنی تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجور چنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے کتاب الذکر والدعاء میں، اور اس میں پھر الترغیب فی حضور مجالس الذکر، اس میں پھر یہ حدیث 2334۔ اب آپ اس روایت سے اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ باتوں کو بھی چنتے ہیں، اور ایسے چن کے اس میں ایسی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی احسن ذکر کرتے ہیں، بہترین ذکر کرتے ہیں، بہترین باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اچھائی کو بنا لیا ہو۔ اب آپ اور میں اپنے آپ کا موازنہ کریں کہ کیا ہم نے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں جیسے حضور نے فرمایا نا مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگوں کا اکٹھا ہونا آج تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی آپ اس درس کو سن رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اکٹھے ہوئے ہو نا، اپنے اپنے مقام پر، اور کبھی لائیو سیشن ہو تو پھر آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہو۔ اس کے اندر چیزیں ہم چنتے تو ہیں، پر ہمارا چناؤ کس کھاتے میں؟ اللہ قبول کرے۔ کیا خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرمائے۔ ہماری تو یہی دعا ہے، آمین۔ اچھا، اب آپ اس میں ایک اور روایت میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیان کر رہے۔ روایت کے اس ٹکڑے سے اب آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام بھی بیان کرتے تھے۔ تو بیان کرنا جہاں حضور کی سنت ہے تو وہاں صحابہ کی بھی سنت ہے، اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے دوران بھی بیان کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہی وہ لوگ ہو جن کے ساتھ میرے رب نے مجھے صبر کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے سورہ کہف کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگانی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو گے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے، اور اگر تم الحمدللہ کہتے ہو تو فرشتے بھی الحمدللہ
اللہ کہتے ہیں، اور اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل زیادہ جاننے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، انہوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی۔ تو ہمارا رب فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں ان میں فلاں بندہ بڑا بدکار ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو مجمع البحرین کتاب الاذکار باب مجالس ذکر اللہ حدیث 4520 کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ اللہ والوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اللہ کے ذکر میں ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر رہتی ہوں، ان کی زندگیاں منور رہتی ہوں، تو ان کی ہم نشینی سے اللہ ایسے لوگوں میں داخل فرما دیتا ہے کہ جن کی پھر بخشش ہو جاتی، حالانکہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں، سیاہ کار ہوتے ہیں، اور فرشتوں پر ان کے اعمال کھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے میرے ایسے بندے کی ہم نشینی اختیار کی، یا میرے ایسے بندوں کی ہم نشینی اختیار جو میرے مقرب ہیں، تو ان کی ہم نشینی کے توسل سے، واسطے سے، وسیلے سے جاؤ، ان کو بھی میں، اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کریں، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ روابط رکھنا، اچھے لوگوں سے مراد یہاں نیک لوگ ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو دلوں کی کیفیتیں بدل جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہوں۔ ہم تو کوئی ٹوٹا پھوٹا کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا کام کرتے ہوں گے کہ لوگوں کے دلوں کی کیفیتیں بدل جاتی ہوں، اور پھر اپنی طرف نظر کرتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ ہمارے کام میں برکت ڈال دے، اللہ ہماری زبان میں برکت ڈال دے، اللہ ہمیں ایسی ہماری مجلسوں کو ایسی مجلسیں کر دے جس کا ذکر تو نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ تو یہی دعا۔ بہرحال اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا کام کریں اور کرتے رہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہیں۔ یہ ایک بہت ضروری کام ہے، ایسا ضروری کام ہے کہ اس جیسا کام شاید دنیا میں کوئی ہو۔ بس آپ دعا کریں اور آپ اس کام کو اپنے گھروں میں بھی جاری رکھیں، اپنے دوستوں میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، اور کوئی اچھی محفل پتہ چلے نہ کہیں اور آپ وہاں جا سکتے ہوں تو وہاں جانے کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ وقت پتہ نہیں ہم کہاں گزار دیں۔ اگر ہم اس کو اللہ کے ذکر میں، اللہ والوں کی صحبت میں اس طرح گزاریں تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی۔ ایک لمحے کو سوچو، اچھا ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے دین کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا، وہ ڈھول تاشے، وہ عجیب سی چیزوں کو دین بنا رکھا ہے، تماشوں کو دین بنا رکھا۔ دین تماشا نہیں ہے، دین تو وہ ہے جس سے ذہنی اور قلبی سکون میسر۔ دین میں روحانیت کی ایسی زبردست طاقت ہے کہ ویسی طاقت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بڑے بڑے دکھیاروں کے دل جو ہے نا، وہ دین منور کر کے ایک ایسی چاشنی اس میں الٹ دیتا ہے کہ پھر انہیں کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اسی پر کل ہم نے بات کی، کبھی گناہ اتنے زیادہ انسان عادی ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے اس کے دل کو ڈوپامین ملتی ہے، اس کے دل کو ریلیکسیشن ملتی ہے۔ گناہ نہ کرے تو مزہ نہیں آتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد تار تار پھرتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھائی ایک ایسی زبردست شے ہے کہ جس کے حصول کے بعد انسان میں ایک تڑپ رہتی ہے، اور وہ تڑپ بڑی اچھی تڑپ رہتی ہے، وہ خالی پن نہیں ہوتا۔ ایک بڑا فرق ہے، برائی کے بعد لذت، برائی میں لذت آئے اور اس کے بعد کا اثر، اور اچھائی میں لذت آئے اور اس کے بعد کا اثر، ان دونوں کے اثروں میں بڑا فرق ہے۔ اچھائی کا جو اثر ہوتا ہے اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اور برائی کا جو اثر ہوتا ہے لذت کے بعد، وہ اس کے اندر ایک خالی پن، الجھن، اکتاوٹ، بوجھل پن ہوتا ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے دونوں۔ کبھی غور کرنا میری بات، میں تو بس ایسی آدمی ہوں، کبھی کبھی کوئی بات دماغ میں آتی ہے تو آپ شیئر کر لیتا ہوں، تو خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ۔ بہرحال اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe.
to Sayyid Saad Qadri.